رمضان آئے تو ہمیں کون سے عمل کرنے ہیں کہ جن اعمال کو بجا لا کر ہم اللہ کی قربت لے سکتے ہیں، ہم نیکوکاروں میں شمار ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اللہ کا قرآن یہ بھی کہتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ کہ تم میں سے جو کوئی اس رمضان کو، اس مہینے کو پائے، اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں شہادت کو اسلام کا رکن کہا، اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، جہاں اقامت صلاۃ نماز کے قائم کرنے کو اسلام کا رکن قرار دیا، جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کو اور حج بیت اللہ جو استطاعت رکھتے ہیں ان کو کہا کہ یہ اسلام کے رکن ہے، وہیں اسلام کا ایک رکن صوم رمضان کے روزوں کو بھی ٹھہرایا کہ یہ اسلام کے پلرز میں سے ہے، ستونوں میں سے ہے، کہ جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ تو تم میں سے جو کوئی رمضان کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، کیونکہ اس پر یہ روزے اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ ہاں، اسلام دین فطرت ہے، اسلام یہ دیکھتا ہے کہ کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے اور روزہ رکھنے سے اسے تکلیف ہوگی یا مشقت ہوگی، تو فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو وہ ایسا کرے کہ وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ کوئی سفر پہ ہے تو اسے روزے کی چھوٹ ہے، جو بیمار ہے اسے روزے کی چھوٹ ہے، یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو جائے، یہاں تک کہ مسافر مقیم ہو جائے، اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو مستقل مریض ہے، کہ جو دائمی مریض ہے، جس کو شفا یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، وہ جو گنتی پوری نہیں کر سکتا دوسرے دنوں میں، اس کے رمضان کے 29-30 دن کے روزے چھوٹ گئے، وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، وہ شوگر کا پیشنٹ ہے یا دل کا مریض ہے، یا وہ ہے کہ جسے روزہ رکھنے سے دقت ہوتی ہے، اس کا مرض بڑھ جاتا ہے، تو اب ایسا بندہ کیا کرے؟ جو مستقل اور دائمی مریض ہے اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ اس کا فدیہ دے گا۔ وہ کسی مسکین کو روزوں کی عدت کے برابر، اگر اس کو 10 روزے چھوٹے ہیں تو 10 دن کا فدیہ، اور 1 دن کا فدیہ کیا ہے؟ اپنے علاقے کے جہاں جو غذا ہے اس کے مطابق، کوئی گندم کھاتا ہے، آٹا کھاتا ہے تو اس کے مطابق، کوئی چاول کھاتا ہے تو اس کے مطابق، کوئی 1.5 کلو وہ جنس نکالے اور 1 دن کے برابر وہ صدقہ کر دے، کسی مسکین کو دے دے، یتیم کو دے دے، فقراء کو دے دے، جو مستحق ہیں ان کو دے دے۔ اگر کسی علاقے میں مساکین نہیں ہیں، اسے لگتا ہے کہ یہاں تو سب آسودہ حال ہیں، یہاں تو سب بڑی بڑی عمارتوں والے خوشحال لوگ کاروباری بیٹھے ہیں، تو وہ اپنے اس فدیے کو کسی دوسرے علاقے میں پہنچا دے، کسی دوسرے ملک میں پہنچا دے کہ جہاں مستحق لوگ موجود ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو دائمی مریض ہے، جو بندہ وقتی طور پر بیمار ہے، بخار آ گیا ہے، ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، کوئی اور وقتی طور پر بیماری آ گئی ہے، جیسے کہ ہر انسان ہی بیمار ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ رکے اور صحت یاب ہونے کا انتظار کرے،
اور صحت یاب ہونے کے بعد اگر اسے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے صحت یاب کر دے گا، یعنی مرض یہاں تک نہیں پہنچ چکا کہ اسے کوئی صحت یابی کی امید تک نہیں رہتی، تو وہ انتظار کرے گا اور صحت یاب ہونے کے بعد گنتی پوری کر لے گا کہ جتنے اس کے روزے چھوٹیں۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں، مشقت میں پڑ جاتے ہیں، دین مشقت کا نام نہیں۔ اگر کوئی بیمار کے کہتے ہیں جی رمضان کی فضیلت کیسے ملے گی؟ بھائی فضیلت جس نے فضیلت دینی ہے اسی نے رخصت دی ہے، تو جب رخصت اس نے دی ہے، مریض کو گنجائش اس نے دی ہے، تو پھر تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غیر رمضان میں بھی جو معذور ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو اس کا ثواب اتنا ہی دے گا کہ جتنا رمضان میں، کیونکہ بندے نے کون سا جان بوجھ کر روزہ چھوڑا، وہ تو بیمار تھا۔ اور اللہ کی رحمتیں تو اتنی کشادہ ہیں کہ وہ بندہ جو رات کے قیام کا عادی ہو اور کسی وجہ سے اس کے رات کا قیام چھوٹ جائے، اس کی آنکھ نہ کھلے، نیت کر کے سوئے کہ میں رات کا قیام کروں گا، تو وہ چھوٹ جائے تو اسے اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو بندہ جس عبادت کا کرنے والا ہو، بیماری کی وجہ سے وہ عبادت اگر اس سے چھوٹتی ہے تو بیماری میں بھی اللہ اسے وہی ثواب دیتے ہیں کہ جو جب وہ تندرست تھا اور عبادت کرتا تھا تب اس کو ثواب ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مریض اور بیماری کی حالت میں بھی اسے وہ ثواب عطا کر، اس کی رحمتیں تو کشادہ۔ لیکن جو روزے رکھ سکتا ہے اس پر فرض قرار دیے گئے، کہا۔ اور ہمارا یہاں لوگوں کا معمول کیسا ہے آپ جانتے ہیں، ایک کلچر ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، ایک روایت پڑتی جا رہی ہے، روزہ نہ رکھنا ایک فیشن بنتا جا رہا ہے، اور اسپیشلی سب سے زیادہ جو متاثر طبقہ ہے وہ نوجوانوں کا طبقہ ہے، کہ جو اپنے کاموں میں مگن ہیں، مشغول ہیں، ان کے پاس بے شمار عذر ہیں، ہم اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے، ہم اس وجہ سے نہیں رکھ رہے، اور کئی تو اس طرح سے نافرمانی اور معصیت کا شکار ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ اور کئی گھر ایسے بد نصیبوں کے گھر ہیں اور بدبختوں کے گھر ہیں کہ جہاں پر کوئی عذر موجود بھی نہیں ہے، کوئی بیمار بھی نہیں ہے، مستقل دائمی بیمار بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کوئی سحری کے لیے نہیں اٹھتا۔ رمضان میں بھی ان کا وہی کھانے پینے کا معمول چلتا ہے جو غیر رمضان میں چلتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے۔ اسلام کے جو 5 ستون تھے ان میں سے ایک ستون تو ہم نے ایسے گرا دیا کہ اس کی طرف بالکل دھیان نہیں دیا کہ یہ بھی اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اس کی بابت بھی اللہ ہم سے پوچھیں گے۔ تو رمضان کے روزے فرض ہیں، اور رخصت کسے ہے؟ مسافر کو اور مریض کو۔ اب وہ مسافر جو سفر سے واپس لوٹ جائے، مقیم ٹھہرے، وہ گنتی پوری کرے، اور جو مریض صحت یاب ہو جائے وہ گنتی پوری کرے۔ اور کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس سے صحت یابی کی امید نہیں ہے اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنے سے آپ کا مرض بڑھے، ایسے بندے کو تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی طرف سے اس پر یہ آزمائش ہے، اور اللہ نے اگر رخصت دی ہے، گنجائش موجود ہے، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی بجائے فدیہ ادا کر دینا بہتر ہوگا۔ جو روزے رکھنے والے ہیں اللہ کے ہاں ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، نجات ہے، جنت کا مشدہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اور اجر عظیم کا وعدہ ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات۔ فرمایا مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے، مومن مردوں اور عورتوں کے لیے، اور اللہ سے ڈرنے والی اور فرما برداری کرنے والی مومن مردوں اور عورتوں کے لیے، اور پھر کہا کہ روزہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کے لیے گنتی گنوا کر
فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اعد اللہ لہم مغفرہ، جن کے لیے اللہ نے بخشش تیار کر کے رکھی، معافی تیار کر کے رکھی ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے جن کے لیے بڑے انعام اور اجر کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تمہیں اس کا بڑا بدل دے گا۔ ہم انسان عجلت پسند، جلد باز، جلد آنے والے فائدے کے پیچھے بھاگنے والے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں، تم تو اس کو پسند کرتے ہو کہ جو جلد آنے والی ہے، اور اسے چھوڑ دیتے ہو جو بعد میں آنے والی ہے، اور آخرت کہتے ہیں بعد میں آنے والی، اور دنیا تو ہے ہی قریب کی چیز، جلد فائدے کی چیز، اور انسان اس دنیا کے فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، زیادہ وقت لگاتا ہے، اور جو آخرت ہے اس کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہ سوائے ان لوگوں کے کہ جن پر اللہ کا فضل ہے اور جو دور اندیش ہیں، وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں، وہ ہر نیکی کے پیچھے سوچتے ہیں کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، یہ دنیا کمانے کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر مجھ سے بڑا خسارہ پانے والا کوئی اور نہیں، گاٹے کا سودا کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں اپنا وقت لگا کر، اپنی توانائی لگا کر اگر صرف دنیا کو خوش کرنے کے لیے نیکی کر رہا ہوں تو سمجھ لیجئے کہ میں اپنے وقت کا اور توانائی کا ضیاع کر رہا ہوں، میں تو اللہ سے صلہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں مغفرت دیں گے، تمہیں معافی ملے گی، تمہیں نجات ملے گی، اور تمہیں پروردگار کی طرف سے اس کا بڑا صلہ ملے گا۔ یہ مت سمجھنا جو تم کر رہے ہو اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا۔ دنیا کی مزدوری کرتے ہو اور توقع کرتے ہو کہ جس کی مزدوری کر رہے ہو وہ ہمیں اس کا صلہ دے، انعام دے اور احسان دے، احسان کرے ہم پر۔ احسان کرنے والے کتنے ملتے ہیں؟ بہت کم ملتے ہیں۔ وہ بہت کم ملتے ہیں جو مزدور کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی 1000 تو تیرا بنتا تھا، یہ لو 200 اوپر لے لے، یہ میری طرف سے تجھ پر احسان ہے۔ لیکن پروردگار بڑا احسان کرنے والا، وہ تو ایک نیکی کو 10 گنا کرتا ہے، کہتا ہے نیکی کرو، اور میرا وعدہ ہے کہ اس کا صلہ میں تمہیں کم از کم 10 گنا دوں گا، اس سے بڑھاؤں گا، چڑھاؤں گا، 700 گنا دوں گا، اور اس سے بھی زیادہ دوں گا، کیونکہ اس سے بڑا کوئی محسن ہو نہیں سکتا۔ تو سمجھ لیجئے روزہ آپ اس محسن کے لیے رکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے ہر عمل کی جو ہے قدر کرتا ہے اور اس پر بے شمار انعام عطا کرتا ہے اور صلہ دیتا ہے، اضعاف مضاعفہ، کئی گنا عطا کرتا ہے اور نوازتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ جیسے روزہ رکھا، مشقت برداشت کی تو اس کا کوئی انعام نہیں، کوئی صلہ نہیں، اس کا کوئی ریوارڈ نہیں، میں کیوں رکھوں، دنیا کا کام کروں جس سے مجھے کوئی منفعت ملتی ہے اور فائدہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے، بڑا صلہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کیوں بیٹھے، ہم کیوں نیکیاں کرتے ہیں، ہم کیوں لوگوں پر احسان کرتے ہیں، کیوں خیرات کرتے ہیں، کیوں بانٹتے ہیں، کیوں بیت اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، میلوں سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے، اتنی دور جا کے، ہزاروں میلوں کا سفر کر کے، اتنا اپنے گھر سے دور جا کر ان عبادات کو کیوں بجا لاتے ہیں، کیوں روزے رکھتے ہیں، رات کا لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے پاؤں سوج جاتے ہیں اور درد کرنے لگتے ہیں، کیوں کرتے ہیں یہ رمضان کی راتوں کا قیام اور دن کا روزہ رکھنا برداشت کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے، ہمیں نجات مل جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ زندگی اس زندگی کے سامنے چند ساتھ اور چند گھڑیوں کی زندگی ہے، ہم تو اس زندگی کی کامیابی چاہتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم جنت کے تلاش میں نکلے پھر رہے ہو، کبھی خرچ کرتے ہو، کبھی وقت لگاتے ہو، کبھی کھڑے قیام میں، کبھی سجدے میں،
کبھی خیرات کرتے ہو، کبھی قرآن پڑھتے ہو، کبھی حسن اخلاق سے پیش آتے ہو، کبھی صلہ رحمی کے معاملات کرتے ہو، کبھی کسی بڑے بڑے جرم کو اور گناہ کو دوسروں کے انتقام لینے کی بجائے معاف کرتے ہو، اور اللہ سے انعام کی توقع کرتے ہو، تو یہ بھی تمہارے لیے نجات کی راہ ہے، کیونکہ رمضان کے دن کا روزہ تمہیں گزشتہ گناہوں کی معافی کا مژدہ سناتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے، اور تمہارے لیے پروردگار نے نجات رکھ دی۔ لہٰذا آؤ نیکیاں سمیٹ لو، بخشش اکٹھی کر لو، مغفرت کے اس مہینے میں بھرپور انعام حاصل کر لو اور معافی کروا لو۔ اور رمضان کے روزے، اس کا ثواب کتنا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا انعام کتنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کی ہر نیکی بڑھائی جاتی ہے، ہر نیکی کا صلہ کئی گنا دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے، نیکی کا صلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ تم جو صدقہ کرتے ہو سمجھو بڑے اخلاص سے کرتے ہو تو تمہیں 10 20 30 40 700 گنا اللہ صلہ دیتا ہے۔ ایک خرچ کرنے سے تمہارے نامہ اعمال میں 700 لکھتا، لیکن روزے کو اس میں نہ رکھو، فرمایا الا الصوم، روزے کے سوا۔ اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو محسوس ہوتی ہے، جس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس پر انسان مشقت محسوس کرتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں، مشقت سے گزر رہا ہوں، کچھ ریاضت کر رہا ہوں اور محنت کر رہا ہوں۔ صدقہ کرنے میں تو شاید مجھے دقت نہیں آتی، اور 10 منٹ کی نماز پڑھنے میں تو کچھ خاص مشقت نہیں محسوس ہوتی، اور زبان سے اللہ کی تعریف کے کلمات کی ادائیگی میں تو شاید مجھے اتنی مشقت محسوس نہیں ہوتی اور اتنی ریاضت نہیں لگتی، لیکن روزہ مجھے اپنا آپ بتاتا ہے کہ جب میں سارا دن بھوک سے گزارتا ہوں اور جب رمضان کی راتوں کو قیام کے لیے آتا ہوں اور امام کے ساتھ کھڑا ہو کے طویل قیام کرتا ہوں اور پاؤں درد کرنے لگتے ہیں، کبھی ایک پاؤں پہ وزن ڈالتا ہوں اور کبھی دوسرے پہ، ایک کو ریلیف دینے کے لیے اور کبھی دوسرے کو ریلیف دینے کے لیے، تو پتہ چلتا ہے کہ تو کسی مشقت سے گزر، تو کسی انعام کو چاہتا ہے، تو اللہ سے کچھ طلب کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا الصوم، ہر نیکی کا صلہ 10 سے 700 گنا سوائے روزے کے۔ فرمایا فإنہ لی وأنا أجزی بہ، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا نیکی کا صلہ ملے گا، جو ملے گا اللہ بڑا چڑھا کر دیں گے سوائے روزے کے۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا صلہ دوں گا، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا صلہ دوں گا اور میں اس کا انعام دوں گا۔ فرمایا کہ روزہ دار جو ہے یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ روزہ دار میرے لیے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے اور جائز جنسی تسکین سے بھی دور رہتا ہے، لہٰذا اس کا یہ عمل میں جانتا ہوں اور اسے ثواب کتنا دینا ہے، میں فرشتوں سے کہتا ہوں تم لکھ لو کہ یہ روزے سے ہے، باقی اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے کہ میں نے اس کو اس کا کتنا انعام دینا، اس کا کتنا صلہ ملے گا۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، ضرور بے ضرور دوں گا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے دوسرے نیک اعمال کفارے کے طور پر دوسروں لوگوں کو دے دیے جائیں گے، بندہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اس بندے نے دنیاوی معاملات اتنے خراب کیے تھے، نماز کے لیے تو یہ وقت پہ آتا تھا، نماز کے لیے تو یہ وقت پہ کھڑا ہوتا تھا اور مصحف بھی اس کی جیب میں ہوتا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا، ذکر و اذکار بھی کرتا، لیکن معاملات اتنے خراب کہ کبھی کسی کو گالی دینا تو دے دی ایسے جیسے زبان پہ کوئی قابو نہیں، گالیاں اس کا معمول تھیں، دوسروں پہ ظلم اور زیادتی اس کا وتیرہ تھی،
दूसरों का माल हड़प करना और खाना इसकी दुनिया की आदत थी। साथ तस्बीह भी चल रही है और छुरी भी चल रही है। तो क़यामत के दिन ऐसा शख्स जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा और जब एक लंबी किताब हुकूकुल इबाद लेने के लिए खड़ी होगी अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह मालिक यौमिद्दीन, तू यौम जज़ा का मालिक है, आज हम तुझसे सिला लेने आए हैं। इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे मारा था, इसने मेरा हक खाया था, आज हमें इससे सिला लेकर दे, क्योंकि दुनिया में तो हम कमज़ोर थे, इससे इंतकाम और बदला नहीं ले सकते। तो अल्लाह फरमाएंगे लाओ इसके नेक अमाल तुम में बांटे। उसकी नेकियां लेकर लोगों में बांटती जाएंगी, और जब नेकियां खत्म होंगी तो लोगों के गुनाह, जो हुकूक लेने वाले होंगे उनके गुनाह इसके पलड़े में डाल दिए जाएंगे। और यहाँ लोगों को लूट कर हज पर चले जाते हैं और बुढ़ापे में आके भूल जाते हैं कि जवानी में क्या जुल्म और ज्यादतियां की हैं और कैसे लोगों का माल खाया है और हुकूक गस्ब किए। वो लंबे लंबे जो मीनार तामीर किए हैं वो लोगों के सरों के मीनार हैं जो काट कर बनाए। वो लोगों के हुकूक की लाशें हैं कि जिन लाशों पर इसने अपनी इमारत तामीर की है। भूल जाता है और बड़ा नेक और दरवेश बन जाता है। बुढ़ापे में जाके मस्जिद में सबसे पहले जाता है, अगली सफ में खड़ा होता है, लेकिन बुला देता है कि हुकूकुल इबाद अभी मेरे जिम्मे हैं कि जो मैं अदा नहीं करूंगा तो मुझसे पूछे। जब इस तरह का आदमी आएगा उसकी नेकियां लोगों को दे दी जाएंगी। और सुफियान बिन उयैना कहते हैं उस बंदे के सिर्फ रोजे का सवाब बाकी बचे, बाकी सारी नेकियां लोगों में बांट देगी। जब रोजे की बात आएगी लोग सवाल करने वाले भी होंगे, रोजे की बात आएगी सवाल करने वाले भी होंगे। परवरदिगार कहेगा कि नहीं, आप मेरे बंदे को रहने दो, क्योंकि मैंने इससे वादा किया है कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं इसकी जजा भी जरूर दूं। तो तब अल्लाह अपने पास से ऐसे लोगों के हुकूक अदा करेंगे, लेकिन इस बंदे को रोजे का इनाम देते हुए जन्नत दे देंगे। ये कोई छोटा इनाम, ये कोई छोटा सिला, रोजा कोई छोटा अमल है। ये कितना बड़ा अमल है, कितना बड़ा अमल है कि जिसके बारे में परवरदिगार कहते हैं, हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं इसकी जजा दूंगा। अबू मामा कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज कि अल्लाह के रसूल मुझे कोई अमल बता दीजिए, कोई हुक्म दीजिए मैं जिस पर अमल करूं, या मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, या मुझे ऐसा अमल बताइए जो जन्नत में जाने का सबब बने। वो जन्नत के हरीस थे, जन्नत चाहने वाले थे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि जो अल्लाह से राज़ी और जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया। वो खैर के मुतलाशी थे, वो खैर तलाश करने वाले थे। अल्लाह के रसूल कुछ हुक्म दीजिए मुझे जिससे फ़ायदा हो, कुछ अमल बताइए जो मेरे लिए नफ़ा बख्श हो, और ऐसा काम बताइए जो जन्नत में ले जाने का सबब बने। हम लोगों से पूछते हैं हमें बताइए, कोई जिक्र बताइए, कोई अमल बताइए। हम समझते हैं कि अमल शायद किसी की विरासत है, किसी पीर साहब की विरासत है, वो हमें जिक्र बताएंगे, हम वो जिक्र करेंगे तो हमें उसका सिला मिले। शायद पीर साहब हमें कोई ऐसा अमल बताएं कि जो बड़ा खुफिया और छुपा हुआ हो और जो हमें जन्नत में जाने का सबब बन जाए और जिससे हमें कामयाबी मिले। ये कामयाबी के गुर हैं, ये कामयाबी की बातें हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। ये खुली किताब है, किसी पीर के पास कोई मुअम्मा नहीं है, कोई छुपा तावीज़ नहीं है जो दुनिया और आखिरत की निजात का ज़ामिन हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल को और बतलाए हुए अमाल को पल्ले से बांध लीजिए। यही है वो अमल जिनके पीछे हम भागते हैं और लोगों से कहते हैं कोई वजीफ़ा बता दीजिए, कोई अमल बतला दीजिए। तो सहाबा भी हरीस थे, जानना चाहते थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अलैका बिस्सयाम फ़इन्नहु ला इत्ला लहू, कि तू रोज़े को थाम ले, तू रोज़ा रखना शुरू कर दे, क्योंकि इस जैसी और कोई चीज़ नहीं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, इसका कोई मुतबादल नहीं। जो रोज़े का सिला है ऐसा सिला किसी और अमल का नहीं है। जो इसकी जज़ा है वो किसी और अमल की जज़ा नहीं हो सकती। लिहाजा तू थाम ले और पकड़ ले रोज़े को। और आज पीर साहब से वाबस्तगी रखने वाले बड़ी बाकायदी से शायद
جاتے ہوں ملتان بھی جاتے ہوں، پشاور بھی جاتے ہوں، کراچی بھی جاتے ہوں، دور دور جاتے ہوں، مشرق و مغرب میں پھیلتے ہوں، لیکن جب رمضان کے روزوں کی بات آتی ہے تو گھر میں کوئی روزہ رکھنے کے لیے مجال ہے کہ اٹھتا ہے؟ کوئی کلچر ہی ایسا ڈیولپ ہو چکا، گھر میں ایسی نحوست چھائی ہوئی ہے، کوئی سحری کی برکت سمیٹنے کے لیے مجال ہے کوئی اٹھ جائے، اور ہم ہیں جا کے دیکھیے کمیٹی گھر میں نام ایسے ہی ہیں، محمد سے شروع ہونے والے، حسن پر ختم ہونے والے، حسین پر ختم ہونے والے، اور سابقے اور لاحقے پورے مسلمانوں کے ہیں، لیکن اعمال ایسے ہیں کہ اسلام کے اس اتنے بڑے رکن کو یوں فراموش کیا ہے کہ جیسے یہ کسی اور کے لیے اترا۔ تو آپ نے اس صحابی کو کہا کہ روزے کو تھام لیں، اس کا کوئی متبادل نہیں، اللہ سے تعلق بنائیے، مسلمان ہیں تو تعلق بنائیے، اللہ سے جڑ جائیے، اس کے لیے قربانی کرنا سیکھیے، اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنا ایکسپیرینس کیجئے، اس میں جو لذت ہے اور جو سکون ہے۔ کئی لوگ تو روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ جو کھانے پینے کی لذت افطار کے وقت ملتی ہے وہ لذت غیر رمضان میں نہیں ملتی، وہ لذت بھی ہمارے لیے ایک محرک ہے، وہ ہمارے جذبات کو سٹر کرتا ہے، وہ لذت ہمارے جذبات کو سٹر کرتی ہے، ہلاتی ہے، اور اس لذت کی تلاش کے لیے ہم دن بھر کی بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں کہ جن کو وہ ایکسپیرینس کرتا ہے، جن کو وہ محسوس کرتا ہے، اس کے لیے دو لذتیں ہیں، دو فرحتیں ہیں۔ اذا افطر فرحا، جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، وہ فزیکلی بھی خوش ہوتا ہے، وہ اسپرچولی بھی، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر۔ دن بھر کا پیاسا بدن اور معدہ جب طلب کرتا ہے اور تلاش کرتا ہے لمبی رات، لمبے دنوں میں، کہ جب سورج بھی آگ برسا رہا ہوتا ہے تو اس میں جب ایک گھنٹہ گزرنا بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک دن گزرا، اور بندہ کہتے ہیں یار آج روزہ رکھ لیا ہے تو وقت ہی نہیں گزرا، ایسے کہ جیسے وقت تھم گیا، اور بڑی نیند پوری کر کر کے سو کے اٹھے ہیں تو ابھی 2 بجے ہیں اور 3 بجے ہیں، ابھی تو 2-3 گھنٹے پڑے ہیں، ابھی یہ کیسے روزہ گزرے گا اور یہ کیسے ڈلے گا۔ اب اس وقت جو بندہ افطار کرتا ہے، فرمایا جو اسے ایک افطار کے وقت خوشی ملتی، اور افطار کے وقت ایک خوشی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ میں نے تیرے لیے آج ایک روزہ مکمل کیا، دن بھر کی بھوک پیاس برداشت کی، اور مجھے لگا کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے لیے کچھ کر سکتا ہوں، کچھ قربان کر سکتا ہوں، اور کچھ سیکریفائس کر سکتا ہوں، کچھ برداشت کر سکتا ہوں۔ معمول میں تو زندگی گزر رہی تھی، نماز کے لیے بھی آ رہے تھے، مصحف کھول کے تلاوت بھی کر رہے تھے، ذکر و اذکار کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، چیریٹی بھی تھی جو میرے مال میں وہ آٹے میں نمک کے برابر تھی، مجھے بالکل کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن آج مجھے تجھ سے تعلق محسوس ہوا، میں نے تیرے لیے کچھ قربانی کی اور وہ قربانی مجھے محسوس ہوئی اور میں نے اسے ایکسپیرینس کیا۔ یہ لذت جو ہے عجب چیز ہے، لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ جو تعلق کی لذت ہے، ایکوینٹنس کی لذت ہے کہ میں پروردگار کا ہوں، پروردگار میرا، میں اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اور وہ میرے لیے مجھے کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا اور کبھی مجھے لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا، اور دنیا کے سامنے کبھی ذلیل اور ذلت و رسوائی نہیں ہونے دے گا میری، کیونکہ وہ میرا۔ من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اللہ کسی کا اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ زبان سے کہہ دے نا کہ میرا پروردگار ایسے کر دے گا، تو اللہ کو پھر شرم آتی ہے ایسے بندے کی پاسداری، کیونکہ تعلق ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ کہہ دیتا ہے کہ ایسے ہو جائے گا، تو اللہ اس کی زبان کی قدر کرتے ہوئے، تعلق ہے نا، بندہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ دل کی بات کوئی کہہ دیتا ہے دل کی گہرائی سے، تو پھر اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اس کی دعا کو شرف قبولیت دے دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ہو چکا ہے اور اللہ اس کا بن چکا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ایسے
کسی کے در پر جھکنے کے لیے اور ذلیل ہونے کے لیے نہیں چھوڑتا، پھر اسے عزتیں ملتی ہیں۔ روزے دار کے لیے دو فرحتیں، ایک وہ جو روحانی فرحت ہے کہ اللہ تیرے لیے میں نے یہ روزہ رکھا، اور پھر اس فرحت میں یہ احساس شامل ہو جانا کہ اللہ تیرے رسول نے یہ ہمیں بتلایا ہے کہ ہر روزہ افطار کرتے وقت اے اللہ تو بہت سارے لوگوں کو جہنم سے رہائی کا پروانہ دے دیتا ہے، مومن بندوں کو آج ہم نے بھی تیرے لیے روزہ رکھا تو ہمیں بھی آج کے دن ان لوگوں میں شمار کرنا کہ جن کے لیے جنت کا پروانہ لکھ دیا گیا اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیا۔ تو اس کی لذت الگ، اور فرمایا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور دوسری لذت اسے ملے گی، فرحت کب ملے گی کہ جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا روزے قیامت، جب وہ دیکھے گا کہ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے عمل چھوٹا ہے، اور یہ مت سمجھیے، یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ روزہ ایک ورزش ہے، روزہ پیٹ کم کرنے کا ذریعہ ہے، یہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں، روزے کے کیا کیا فوائد ہیں۔ روزہ پروردگار کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، روزے کا انعام اور صلہ اتنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، اس کے بعد اپنی نیت یہ ہو، باقی سارا کچھ آپ کو بونس ملے گا۔ نیت کی اصلاح کر لیجئے، باقی جو بھی دنیا کے فائدے ہیں وہ مفت میں ملیں گے، ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ تو سب، لیکن نیت یہ ہو کہ میں کوئی ورزش نہیں کر رہا، میں کوئی ویٹ لوز نہیں کر رہا کہ اس سے ویٹ لوز ہو جاتا ہے، اس سے معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں تو مجھے بونس میں ملنی، میں رکھ رہا ہوں پروردگار کو خوش کرنے، اس کا حکم ہے۔ اور جب پروردگار سے ملے گا، فرمایا یہ اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک پروردگار سے ملاقات کے وقت، تو اس کا بھی انتظار کیجئے اور ذہن بنا کے رکھیے اور سوچ کر رکھیے کہ وہ کتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے کہ جو انسانوں کو ان کی خواہشوں کے 10 گنا بھی عطا کر دے تو اس کی رحمتوں کے خزانوں سے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی کہ جتنی بحر بے کراں بہت بڑے سمندر سے ایک پرندے کی چونچ سے اٹھائے ہوئے قطرے سے سمندر میں کمی واقع ہو، تو وہ کتنے خزانوں کا، جب وہ کہہ رہا اپنے پیغمبر کی زبان سے، وہ کہلوا رہا ہے کہ جب بندہ پروردگار سے ملے گا تو خوش ہو جائے گا، جس طرح ہم کہتے ہیں بھائی میرا یہ کام کر دو میں تمہیں خوش کر دوں گا، یہ تو بندوں کی زبان ہے، یہ تو بندوں کی زبان ہے۔ پروردگار کی بات کہ جب وہ پروردگار سے ملے گا تو خوش ہو جائے گا۔ روزہ ایک ڈھال ہے، یہ یاد رکھیے، ایک ڈھال ہے جو انسان نے پہننی ہے۔ فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو وہ ناشائستہ بات نہ کرے۔ روزے سے ہے، زبان سے پھر بھی گالیاں جاری، پھر بھی جغت بازی جاری ہے، پھر بھی گندی باتوں کا تبادلہ ہو رہا ہے روزہ گزارنے کے لیے۔ روزے سے ہے سکرین کھول لی ہے، اور سکرین کھول کے نظروں کے ساتھ وہ سب دیکھ رہا ہے، گند من دیکھ رہا ہے، وہ گندی باتیں سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے روزہ گزارنے کے لیے نیت سے، تو یہ اس سے روزے کی اسپرٹ ختم۔ فرمایا کہ وہ ناشائستہ بات نہ کرے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر اسے کوئی گالی دے، او قاتلہ، یا اس سے کوئی جھگڑا کرے، تو وہ یہ کہے انی امرؤ صائم، کہ میں روزہ دار ہوں، بھائی میں تجھے کچھ نہیں کہوں۔ روزہ انسان کو 11 ماہ کے لیے تیار کرتا ہے، یہ صبر سکھاتا ہے، یہ زبان کا تالا بتاتا ہے، یہ ظلم اور زیادتی برداشت کرنا سکھاتا ہے، یہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا سکھاتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو، وہ نہ غلط بات کہے، نہ شائستہ بات کہے، نہ لڑائی جھگڑا کرے، اگر اسے کوئی گالی دے یا اس کے ساتھ کوئی دستے گریبان ہو، جھگڑنے کی کوشش کرے، تو وہ اسے اتنا کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں، میں نے تو اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اور روزے کے آداب یہ ہیں کہ میں تیری بات کا جواب نہ دوں، اور جب ہم کسی کی ناشائستہ بات کا جواب نہیں دیتے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا انتقام کوئی ہو نہیں سکتا۔ آپ کی خاموشی بھی بسا اوقات بہت بڑا انتقام ہوتی، اور اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہی ہے کہ وہ گندی بات کے بدلے میں گندی بات نہیں کرتے، وہ اعراض کرتے ہیں،
وہ فراموش کر دیتے ہیں اس کو، وہ اگنور کر دیتے ہیں اور اپنے ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں کہ ہماری تو یہ منزل نہیں۔ تو روزے میں ایک ڈھال سمجھتے ہوئے ہم نے بچنا ہے ان باتوں سے جو پروردگار کو ناراض کرنے کی ہے، پھر ہی ہمیں صلہ ملے گا، وگرنہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جو اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے، سوائے ویٹ لوز کرنے کے، سوائے معدے کو ایکٹیو کرنے کے اور معدے کو بہتر کرنے کے، سوائے دنیاوی فائدے کے اور کچھ نہیں لے پاتے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ کرے، ہمیں وہ ان لوگوں میں شمار کرے کہ جو روزے کی وجہ سے پروردگار سے ملیں گے تو پروردگار انہیں خوش کر دے گا، ان کو ان کے روزے کا صلہ ضرور بھی ضرور ملے گا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار کرے۔ اللہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے راتوں کا قیام کی توفیق عطا فرمائے، تعلق باللہ مضبوط کرے، ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، ہم اللہ کے ہو جائیں، ہم ایسے اعمال کرنے شروع کر دیں کہ جو اس کو خوش کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں زندگی ایمان والی، موت شہادت والی اور آخرت جنت والی عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔